آفرین، لاجواب ہے. کیا ترکیب استعمال کی ہے؟ بالکل پہلے جیسا ہی تیار کیا گیا ہے عالی جناب، بس ذرا محبت اور خلوص کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے اس میں. اچھا، تو محبت و خلوص کھانے کو اس قدر لذیذ کر دیتا ہے. یہ تو میرے اور بانو زلیخا کے خداوند کا حسن نظر ہے. یہی محبت اور خلوص پہلے کیوں نہیں تھا؟ پہلے یوزار سیف جو نہیں تھا. یوزارسی، تم علم سحر جانتے ہو جو دوسروں کو اپنا اتنا گرویدہ بنا لیتے ہو؟ علم سحر؟ نہیں تو بانو، علم سحر کیا ہے؟ یہ طریقے مہر و محبت جانتا ہے، اسے سحر و جادو کی ضرورت بھی کیا. کل سے یوزار سیف باورچی خانے کی نظامت کے ساتھ ساتھ ہمارا سفرے دار بھی ہوگا. اب کیا ہوا؟ جناب پوتیفار کی سفرےداری کے لیے میں نے بہت تگ و دو کی، سالوں غلامی، بیکاری اور طاقت فرسا کاموں کو برداشت کیا، تب جا کر پوتیفار کی توجہ حاصل کر پایا. لیکن اب ایک بچہ، ایک بھیڑیں چرانے والا عبرانی کیا آیا، سب کچھ تہس نہس کر دیا. یوزار صرف قصوروار نہیں ہے، تصمیم لینے والے تو جناب پوتیفار ہیں. اب یوزار صرف ان کے حکم عدولی تو نہیں کر سکتا نا. اب کیا کروں؟ دیکھنا مجھے کسی علاقے میں کھیتی باڑی کے لیے بھیج دیں گے یا پھر معدنیات نکالنے کے لیے. میں تو کہتی ہوں کہ تم پہلی فرصت میں یوزار صرف سے بات کرو. ہونی پر بھی برے انسان نہیں ہیں، شاید کوئی راہ حل نکل آئے. جا کے کھانے کے برتن اٹھاؤ. جی. اب کیا وہیں کھڑے رہو گے؟ آ کے ہاتھ بٹاؤ. اب تو سفرےدار اور خانسامہ جناب پوتیفار یوزار سیف ہیں، اب مجھے دخل اندازی کا کوئی حق نہیں. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ اتنا ناراض ہو رہے؟ یعنی تم نہیں جانتے، تمہارے آنے سے سب کچھ دھرم بھرم ہو گیا. اے کاش تم جانتے کہ میں نے جناب پوتیفار کے خانسامہ بننے کے لیے کتنی تگ و دو کی تھی. شاید اسے نسل کے کھیتوں میں کھیتی باڑی کے لیے یا معدنیات کے کانوں میں بھیج دیا جائے. خداوند مجھے بخشے، اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. میں اس کی تلافی کی کوشش کروں گا، آپ پریشان مت ہو. بانو زلیخا آئی ہیں. علی جناب، پھوپھو کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ جائے افسوس ہے بانو حضور، اب ہماری حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ ایک بچہ معبد کے لیے فیصلے کرے. میرا خیال ہے انتقال خبر میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے. یہ بچہ اجنبی ہے اور اس کا طرز عمل خداؤں کے ساتھ اس کی دشمنی کی عکاسی کرتا ہے. قصر کے معاملات میں اسے مداخلت کی اجازت مت دیں. یوزار صرف ایک بچہ ہے، اس کی خداؤں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ آپ میری عقیدت سے بخوبی واقف ہیں. بے شک خداؤں کے دشمن کی میرے قصد میں کوئی گنجائش نہیں. آپ معبد آمون کی دیوی ہونے کے ساتھ ساتھ
आमून की हम सरान में से भी हैं। आपको चाहिए इन अमूर पर अपनी नजर रखें। युजार सिर्फ अभी ना खुदाओं को पहचानता है ना माबद को। बेहतर होगा इन मतालिब को जनाबे पुतीफार के गोशगुजार करे। बहुत खूब। आली जनाब, आपने हुक्म दिया है कि अहले कसर के लिए खुराक की तकसीम बंदी का फैसला अब एक बच्चा तय करेगा। युजार सिर्फ फहरिस्त की रूह से जो हमने ही उसके हवाले की है अफराद कसर के हिस्सों की तादाद बताता है। हमने सिर्फ उसके पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है और बस। तो फिर कल क्यों माबद का हिस्सा लेते वक्त वो रखना डाल रहा था? उसने तो सिर्फ ये सवाल उठाया था कि आखिर क्यों माबद के 5 अफराद के लिए 20 अफराद की खुराक ले ली जाती। हमारे पेश नजर भी यही सवाल था। युजार सीफ ने तो सिर्फ इस नाइंसाफी पर एतराज किया। हमने खुदाओं और माबद के काहिनों के एहतराम पर कोई एतराज नहीं किया। एक बच्चे को इससे क्या सरोकार? माबद की मर्जी वो खुदाओं और अपने खादमीन के हिस्से एक साथ ही लेना चाहता है। किसने कहा कि माबद के अफराद अपना हिस्सा भी खाएं और खुदाओं का भी? क्यों माबद के अफराद तुम्हारी तरह मोटे ताजे हों और दीगर तमाम लोग कमजोर और लागर? क्यों? जनाबे पोतीफार, आप हमारा मुकाबला गुलामों और खिदमतगारों के साथ कर रहे हैं। हम मिस्र के खुदाओं के खुदा आमून खुदा के खादमीन में से हैं। इस कसर के खदमतगार भी आमून के बंदे और अपने खुदाबंद के खादमीन हैं। फर्क सिर्फ यह है कि इस कसर के खादमीन अपने खुदाबंद की खुशनुदी की खातिर जहमत उठाते हैं, जबकि काहिनान माबद अपने खुदाओं के लिए जरा सी भी जहमत गवारा नहीं करते। सिर्फ खाते हैं और तोंदे बढ़ाते हैं। मैं माबद आमून के काहिन आजम की खिदमत में इस तौहीन की शिकायत जरूर करूंगा। युजासीर से मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन उसकी खातिर माबद की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए थी। ये युजासीर की खातिर नहीं है, बल्कि मिस्र के दरबार और माबद आमून के माबैन ये इख्तिलाफ पुराना है। अरबाब माबद की मनमानियां अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं बानो। मुझे आपके इख्तिलाफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन माबद आमून की देवी होने के नाते इस तरह उसकी तरबियत करूंगी कि पैरोकार आमून में से हो, ना कि उसके दुश्मनों में से। दरूद पर काहिन आजम माबद आमून। अली जनाब, गुजारिश है। कहो खुफू, सुन रहा हूं। मैं काहिन आजम की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूं कि मुझे कसरे पोतीफार के माबद की खिदमत से माफ रखें। क्यों? ऐसा भी क्या हो गया? कसरे पोतीफार में आमून और काहिनान माबद की तौहीन की जा रही है। सब काफिर हो गए हैं। बिलखसूस पोतीफार सबसे ज्यादा बेईमान हो चुका है। अब भी मुझे जवाब नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या? एक इब्रानी बच्चा जिसका नाम युजार सीफ है, आमून और माबद के खादमीन की मुखालफत करता है
اور سب کو ہمارے خلاف کر کے سب کی موجودگی میں ہماری توہین کرتا ہے. اب میں کبھی کسر پوتیفار کا رخ نہیں کروں گا. ایک بچے نے تمہیں اتنا خوف سزا کر ڈالا. میں تو سمجھتا تھا کہ تم آمون ہوتب اور پوتیفار کو معبود کا دشمن سمجھتے ہو. تم میں تو 10 سالہ بچے کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے. لیکن جناب وہ کوئی معمولی بچہ نہیں. بس کرو، دفع ہو جاؤ. تمہیں کسر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے واپس لوٹ جاؤ. یہاں سے زیادہ ہمیں کسر پوتیفار میں تمہاری ضرورت ہے. ہم تو مصر کے مقتدر اعلیٰ آمون ہوتب کی حکومت کا تختہ الٹنے کی فکر میں تھے، اور ایسے میں ہمارے قائدوں کا ایک سپہ سالاری ایک بچے کے مقابل شکست کھا بیٹھا اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا. جاؤ جاؤ، اب دیر مت کرو. فرشتوں کی طرح لگ رہا ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ. واقعی. فرشتوں کی طرح ہے بالکل. کوئی حسن کا دیوتا لگتا ہے. فرشتوں کی طرح ہے. کیا کر رہے تم لوگ؟ اتنا خوبصورت اور رنگین سفرہ ہے. تم نے سجا ہے یوزارسیف؟ تیامینی سے سیکھا ہے. یہ اپنی عمر سے زیادہ ہوشیار ہے. بے شک جو کچھ یوزارسیف نے سیکھا اسے حد کمال کو پہنچایا ہے. اس سفرے کی آرائش نے تو میری طلب بڑھا دی ہے. گویا پورا ہاتھی اکیلے ہی کھا سکتا ہوں. شکر گزار ہوں یوزارسیف. کیا نوجوان یوزارسیف قصوں کی کتابیں پڑھ کر سنا سکتا ہے؟ ان کے علاوہ بھی بہت سے قصے میں نے بابا سے سن رکھے جو سننے والے ہیں. بہت خوب. آج رات سے تم میرے لیے قصہ خوانی کرو گے. جناب پوتیفار ہمیشہ سونے سے پہلے قصے سنا کرتے ہیں تاکہ انہیں نیند آ جائے. فی الحال جو میرے لیے قصہ خوانی کرتا ہے میں اس سے کچھ اختا سا گیا ہوں. تم نے جواب نہیں دیا یوزارسیف. معافی چاہتا ہوں علی جناب. پھر آپ کے موجودہ کتاب خوان کا کیا ہوگا؟ سوفر کچھ اور کر لے گا. میں پہلے ہی ہویا کی معذوری کا سبب بن چکا ہوں. اب سوفر کی بیکاری کا سبب نہیں بننا چاہتا. کیا میں علی جناب پوتیفار سے گزارش کر سکتا ہوں؟ تمہاری سی محبت اور رحم دلی نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے. گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو گویا اور سوفر کے لیے میں کوئی مناسب بندوبست کروں. انہیں اپنے سابقہ کاموں پر واپس بھیج دیا جائے. میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا اور نہ ہی کسی کے روزگار کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہوں. تم فکر مت کرو. میں انہیں سے کہہ دوں گا کہ گویا اور سوفر کو کسی بہتر کام پر لگا دے. آج سے تم میرے کتابدار اور کتاب خواں ہوگے. گویا جناب پوتیفار نے بظاہر یوزارسیف مجھے ہدیہ کیا تھا. در حقیقت اس کی صلاحیت میں خود زیادہ بہرہ مند ہو رہے ہیں. اگر آپ راضی نہیں تو یوزارسیف کوئی کام انجام نہیں دے گا. یہ تو محض مذاق تھا. یوزارسیف وہی حکم بجا لائے گا جو اس گھر کے خداوند چاہیں گے. اسے ہمیشہ آپ کا احسان مند رہنا چاہیے اور آپ کی ان لطف و عنایات کا ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے. میں ہمیشہ ہی اپنے خداوند کے حضور میں
ممنون و مشکور رہوں گا۔ میرے ساتھ آؤ۔ یہ کتاب خانہ قیمتی خزانہ ہے جو بڑی مصیبتوں سے جمع کی گئی ہیں۔ ان تمام کتابوں کو یا تو میں خود پڑھ چکا ہوں یا پھر میرے کتاب خان سوفر نے مجھے پڑھ کر سنائی۔ عالی جناب پوتیفار آج کون سی کتاب سننا پسند کریں گے؟ آج مجھے یہ کتاب پڑھ کر سناؤ۔ اس میں مصر کے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہ تو نہیں معلوم کہ کس کی لکھی ہوئی ہے، البتہ جس کی بھی ہے اور فکر کے قابل ہے۔ اقتدار مصر ابدی نہیں ہے، ظالم حکمران ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ مصر میں لوگوں کے معیار الٹ جائیں گے اور غنی محتاج کی جگہ لے لیں گے۔ یہ تغیرات وسیع خون ریزی کے بعد رونما ہوں گے۔ محلوں کے عمرا اپنے اپنے غلاموں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اہل مصر آمون کی پرستش کرنا چھوڑ دیں گے۔ حکومت عوام کے ہاتھوں میں آ جائے گی اور آمون سے بہتر خدا کی پرستش کی جانے لگے گی۔ میرا بھی ایک خیال ہے کہ یہ پیشن گوئی ایک روز ضرور پوری ہوگی، البتہ کیوں کر ہوگی نہیں جانتا۔ کس سوچ میں ہو یوزار سیف؟ میرا خیال ہے میں جانتا ہوں، یہ تغیر ایک فرستادہ خدا یا پھر ایک منجی الہی کے ہاتھوں ایک دن وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ صرف وہی یہ کر سکتا ہے کہ مالدار اور ظالموں کا تختہ الٹ دے اور آمون اور دنیا کے تمام خداؤں کو بے وقت کر دے۔ ہاں میرا خیال ہے میں جانتا ہوں۔ تم جتنے نظر آتے ہو اسے کہیں بڑھ کر ہو یوزار سیف۔ تم یہ کیسے جانتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم نہ صرف آمون کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اسے دشمن بھی جانتے ہو۔ آمون ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں، اور پتھر سے دشمنی کوئی عقل مندی و دانائی نہیں۔ اسے دیکھو، یہ آمون کو نہ صرف لائق پرستش نہیں سمجھتا بلکہ دشمنی کے لائق بھی نہیں سمجھتا۔ اگر کہیں قائد اعظم کو تمہاری ان باتوں کا پتہ چل جائے تو تمہیں سولی پر لٹکا دے گا۔ اپنے عقیدہ کا اظہار کسی کے سامنے نہ کر دینا، خاص طور پہ بانوں کے سامنے محتاط رہنا کیونکہ وہ کٹر آمون پرست ہے۔ عالی جناب، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ پہلے تو آمون کی پرستش کرتا تھا،
अलबत्ता पता नहीं। ये बात किसी से ना कहना। मैं कायनाने मोहब्बत से सख्त बेजार हूं। मैं इस बेजारी की वजह जान सकता हूं? अरबाब इख्तियार मोहब्बत बहुत गुस्ताख और खुदसर हैं। वो मिस्र के मुफादात के बारे में सोचे, अपने मुफादात के बारे में सोचते हैं। बहुत खूब, इतना काफी है। जाओ आराम करो। खुदावन, अपने तमाम दोस्तों के लिए दुआए खैर और नेकी तलब करता हूँ। खुदावन, पुतीफार, बानो जुलेखा, नीमी साबू, हुनीफर और दीगर की हिदायत फरमा। खुदावन, मेरी माँ की रूह को शादो मसरूर रख। परवरदिगार, मेरे बाबा को सब्र व इस्तकामत अता फरमा। अपने भाइयों से दूर मत होना, वहां बहुत ख्याल से रहना। ये कमीज भी पहन लो। ये तो मेरे नाप से बहुत बड़ी है बाबा। तुम पहनो तो देखना तुम्हारे नाप की हो जाएगी। जुदाई का गम सहना उनके लिए मुश्किल है। उनकी मदद फरमा के मुझे भूल जाए। दुरूद खुदावंद बर यूसुफ नबी। दुरूद खुदावंद बरपै के हक फरिश्ता है वही। क्या कर रहे हो यूसुफ? बाबा के लिए नामा तहरीर किया है। चाहता हूँ पुतीफार से दरखास्त करूँ कि इसे बाबा तक पहुँचा दे, ताकि वो मेरे हाल से आगाह हो जाए। नहीं यूसुफ, अभी वो वक्त नहीं आया यूसुफ। तुम्हें और तुम्हारे बाबा याकूब नबी को अब ये दर्द जुदाई मजीद सहना होगा। इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बहुत सी वजूहात है। एक वजह तो तुम्हारे अपने भाई हैं। ये बताओ यूसुफ, तुम्हारा मकसद अपने भाइयों को सदमा पहुंचाना तो नहीं है ना, या है? अगर बाबा को पता चल जाए तो वो बद्दुआ कर देंगे, और बाबा की बद्दुआ उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। नहीं नहीं
نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ اگر گلزار شریف نہ ہوتا تو آپ کو کھیتوں میں نرسل کی کاشت کے لیے یا پھر معدنیات کی کانوں میں بھیج دیا جاتا۔ کل عالی جناب پوتیفار نے گلزار شریف کی درخواست پر حکم صادر کیا کہ آپ لوگوں کو کسی مناسب جگہ پر تعینات کروں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیں گے؟ ہمیں نہیں پتا، جو بھی پیشکار اعلی مناسب سمجھے۔ تم چونکہ ایک تجربہ کار خانسامہ ہو، لہذا بانو زلیخا اور جناب پوتیفار کے لیے غذا کے اعمال کی تمہارے ذمہ ہے، اور تم چونکہ پڑھے لکھے ہو، لہذا یوزار شیف کی جگہ غذا کی تقسیم بندی تمہارے ذمہ ہے۔ جی۔ راضی ہو؟ جناب پیشکار کا نہایت ممنون و مشکور ہوں۔ یوزار شیف کا شکریہ ادا کرو۔ اب دیکھنا ہے کیا کرتے ہو۔ آج سے تم باورچی خانے کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو۔ اب تمہاری ذمہ داری کو ہویا اور سوفر انجام دیں گے۔ چلو۔ زیادہ تھک گیا ہوں۔ دیکھ رہی ہو نا، میرے اپنے بیٹے میرے دشمن ہو گئے، انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ میں بھی تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکا، نہیں کر سکا۔ میں بھی یوسف کی اچھی طرح حفاظت نہیں کر سکا۔ شرمندہ ہوں راہیل، بہت شرمندہ ہوں۔ بہرحال تم بہتر جانتی ہو کہ تم دوسری دنیا سے ہمیں دیکھ رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ اس وقت یوسف کہاں ہے۔ اگر یوسف مر گیا ہوا تو پھر وہ تمہارے پاس ہوگا، یقیناً تمہارے پاس ہوگا راہیل۔ اطمینان رکھو کہ تمہارے یوسف کو موت نہیں آئی ہے۔ سلام برادر۔ درود بر یعقوب نبی۔ تمہارا یوسف زندہ ہے، اس کی موت کی خبر جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ کو اطمینان ہے؟ میں کسی کی بھی موت سے بے خبر نہیں۔ یوسف کو مردوں کی دنیا میں مت ڈھونڈو، اسے کسی اور جگہ تلاش کرو۔ سنا تم نے؟ تمہارا بھائی زندہ ہے، میرا یوسف زندہ ہے۔ تم بتا سکتے ہو وہ اس وقت کہاں ہے؟ مجھے صرف مردوں کی دنیا کی معلومات ہے۔ یہ کون تھا بابا؟ پے کے حق، فرشتہ مرگ اسرائیل۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اسرائیل بہت ہیبت ناک ہوں گے۔ نہیں میرے بیٹے، سب کے لیے نہیں۔ سنا تم نے؟ ہمارا یوسف زندہ ہے، وہ مرا نہیں۔ ہمیں معاف کرنا راہیل، ہمیں ذرا جلدی جانا پڑ رہا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے چلو بیٹا۔
کیا خیال ہے کہاں گئے ہوں گے؟ یقیناً راحیل کی قبر پر، اور کہاں؟ وہ ہماری ماں کی نسبت اب بھی مردہ راحیل کو ہی زیادہ چاہتے ہیں۔ اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ اپنے بھائی پر کیا آفت ڈھائی ہے؟ ہم نے تو پہلے بھی بتایا تھا، کیا پھر دہرائیں بابا؟ تم آخر کب تک یہ جھوٹ بولو گے؟ یوسف کو تو نہ بھیڑیے نے کھایا ہے اور نہ ہی ملک الموت سے لے گیا ہے۔ جب تک توبہ کر کے حقیقت نہیں بتا دیتے تم سب کو نہیں بخشوں گا۔ تم اور بابا گئے کہاں تھے؟ ماں کے مزار پر گئے تھے۔ مجھے وہاں پتا چلا کہ میرا بھائی یوسف مرا نہیں ہے۔ یہ تمہاری ماں نے تم سے کہا کہ یوسف نہیں مرا؟ نہیں، سفید پوش شخص نے بتایا۔ بابا نے بتایا وہ ملک الموت ہے۔ بالکل ہی دیوانے ہو گئے ہیں، سوائے یوسف کی تلاش کے کوئی کام نہیں انہیں۔ دیوانے تو آپ لوگ ہیں، آپ لوگ چھوٹے ہیں، آپ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ بھی تم جاؤ بنیامین۔ بابا اور بنیامین سچ کہہ رہے ہیں۔ آخر تم لوگ سب کچھ سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ دیکھ بھی چکے ہو ہمارا منصوبہ ناکام ہو گیا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کیا کر سکتے ہیں، یوسف کو گئے مدت ہو گئی، لیکن بابا نے ہمیں ذرا بھی توجہ نہیں دی۔ یوسف کی جگہ انہوں نے بنیامین کو دے دی۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں بڑی توجہ دیں گے۔ کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ جب یوسف کو بابا سے دور کر دیں گے تو توبہ کر لیں گے؟ تو کیا ابھی بھی وہ مناسب وقت نہیں آیا؟ اب بہت دیر ہو چکی، ہم یوسف کو واپس نہیں لا سکتے۔ اب سچائی بتانے سے صرف بابا اور کنان والوں کی نفرت ہی ہمیں نصیب ہوگی۔ اگر کہیں حقیقت آشکار ہو جائے تو پھر کنان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے ایک اجنبی گردان کر کہہ دیا جائے کہ وہ خداؤں کا دشمن ہے، اور یہی جواز اسے قصر سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ اب ایک بھیڑے چرانے والا بچہ تو پوتیفار کے شاندار قصر کے امور پر مسلط ہونے سے رہا۔ کل تک جو بچہ بھیڑوں کے فضلے پر سویا کرتا تھا، بعید ہے کہ وہ اطلس و کمخاب کے بستر پر سونے کی تاب لا سکے۔ یقیناً بغاوت کر دے گا۔ کاہنوں سے کہیں کہ اہل قصر کے ساتھ بات کرے اور ان لوگوں پر یوزار سیف کی حیثیت کو واضح کرے کہ اس کی جگہ اس قصر میں نہیں ہے۔ بانو حضور، کل رات میں نے یوزار سیف کو کسی اور خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول دیکھا۔ کوئی بھی بت وہاں پر نہیں تھا، وہ اوپر دیکھ کر باتیں کر رہا تھا۔ بہت خوب، آج رات مجھے دکھانا، میں خود نزدیک سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ضرور بانو حضور۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ دیوانوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ سب لوگ یوزار سیف کو ذہین و فتین کہتے ہیں، اور تم دیوانہ۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ گھاس چن رہا تھا۔ یہ پھولوں کو خشک کر دیتی، اور اگر انہیں نکالا نہ جائے تو نہ صرف باغیچوں کو بدنما کر دیتی بلکہ… بس کرو،
अपना काम अंजाम दो। युजारसिफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन? कारी मामा और बानो जुलेखा का कह रहा हूँ। उनका ख्याल है तुम किसी और खुदा की परस्तिश करते हो। काहिन भी यही चाहते हैं कि सबको तुम्हारे खिलाफ कर दें। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए तोड़े हैं। मेरे लिए? मैं कोई चरिंदा तो नहीं, मैं इस घास का क्या करूंगा? नहीं, यानी तुम्हारी खातिर तोड़ने पर मजबूर हो गया। बात तो वही हुई ना। ओहो, माफ करो भाई, मुझे क्या पता किस लिए तोड़े हैं। सिपासगुजार हूँ। ये तो तुम्हारी इनायत है जो मुझे मेरे दुश्मनों से आगाह करते हो। मैं कमजोर और लाचार बच्चा हूँ। अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो मैं नाबूद हो जाता। पता नहीं, शायद नसीब को अपने खुदा की परस्तिश करता है। खुदा हिम्मत दे। शुक्रिया लिया। लगता है आपका ये हुजरा तामीर करने का इरादा हतमी है। मैं नहीं चाहता कि अपने बेटों के साथ रहूं। मैं हमेशा यूसुफ का मुंतजिर रहना चाहता हूं। इंतजार कब तक? ये इंतजार कब तक रहेगा? इंतजार मुसलसल, जब तक यूसुफ वापस लौट कर नहीं आ जाता। उस रोज तक इस हुजरे में ही रहूंगा और उसी रास्ते पर कि जहां से वो एक रोज गया था पलके बिछाए बैठा रहूंगा। आराम नहीं करेंगे? खाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं, आता हूं। बेनियामिन, चलो बेटा। आपके ख्याल में युजारसिफ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायाने मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा यगाना कौन है? उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज से बेजारी का इजहार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। युजारसिफ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्त रवा आमादा करें। मैं शहर जाना चाहती हूँ।
बानो जुलेखा का तख्त रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरत्तब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुन्निफर? यकीन नहीं आता कि युजारसीफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबद आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा युजार सीफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। युजार सीफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने की बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो।
वो गर्ब है, दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मूमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्ब दुनियाए अजीब है, हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मिकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूल रहें। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिस्म में दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीजें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तेफादा करता है। तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ कयाम ज्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवा को नीचे रख दें। ये लोग थक गए होंगे। नहीं हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबद,